کرتے ہیں وہی رحیم چچا اب بھی اسی خوش لالہانی سے اذان دیتے ہیں۔ ہاں، فساد میں ان کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی تھی، لیکن وہ کہیں نہیں گئے۔ اور وہ مڈل اسکول کے ہیڈ ماسٹر جن کا نام غیاث الدین تھا، جن سے ہم لوگوں نے انگریزی سیکھی ہے، ان کا کیا حال ہے؟ فساد میں شہید کر دیے گئے۔ یہ سن کر شکیل افسوس میں پڑ گئے، پھر بولے، اور خیرون بوا کا کیا حال ہے؟ فسادیوں نے ان کے سینے کاٹ لیے تھے۔ کچھ ہی دنوں میں ان میں پیپ بھر گئی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ جس چھری سے اسے کاٹا گیا تھا وہ زنگ آلودہ رہی ہوگی۔ شکیل کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ اخلاق میاں کہاں ہیں جو میڈیکل کر رہا تھا؟ فسادیوں نے کالج سے لوٹتے وقت انہیں گھیر لیا تھا۔ انہیں سندیش اور رسگلے کہنے کے لیے کہا گیا۔ بیچارہ بنگلہ میں تلفظ ادا نہیں کر پایا۔ ان لوگوں نے اسی جگہ اس کی بوٹی کر دی۔ آج بھی اس کی ماں زندہ ہے۔ شکیل کی آنکھیں ٹپٹپا گئیں۔ شکیل کے سامنے مشرقی پاکستان کا پورا خونی منظر رقص کرنے لگا۔ زبان کے نام پر ایک ہی کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان قتل و غارت کا بازار، تار تار آبرو، چیخ و پکار، آہو بہکا، لپکتے شعلوں کے درمیان در و دیوار پر جھلستی لاشیں، خاکسار دکانوں اور مکانوں کا وہ سلسلہ وار منظر۔ لیکن اس میں غلطی بہاریوں کی بھی تھی۔ وہ مقامی باشندوں کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے تھے، ان کی زبان کی قدر نہیں کرتے تھے، ان کی بہو بیٹیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرتے تھے۔ لاوا تو ایک دن پھٹنا ہی تھا۔ شکیل نے اس محلے میں 2 دن گزارے۔ آخر میں وہ اپنے آبائی قبرستان بھی گئے اور فاتحہ پڑھی۔ تمام قبریں محفوظ تھیں، مردوں پر کوئی آفت نہیں آئی تھی۔ انہوں نے مسجد، امام، مؤذن، قبرستان اور عمر دراز لوگوں کو لاکھوں روپے ہاتھوں ہاتھ عطیہ کیے۔ اگلے دن انہوں نے اپنی ان عمارتوں کو جینل کے رکشے پر بیٹھ کر دیکھا جو آج بھی اسی حالت میں تھیں۔ اگلے دن انہوں نے اپنی ان عمارتوں کو جینل کے رکشے پر بیٹھ کر دیکھا
جو آج بھی اسی حالت میں تھی۔ بنگسال میں ان کی ایک پشتینی حویلی بھی تھی۔ باضابطہ اس کے مالک سے اجازت لے کر اندر گئے، اس کی ایک ایک چیز کو دیکھا، ان کے ہاتھوں کو لگایا، اور ان کے ہاتھوں کا لگایا ہوا بیل آج ایک تناور درخت بن چکا تھا۔ ان کے ہاتھوں کا لگایا ہوا بیل آج ایک تناور درخت بن چکا تھا۔ ڈھاکہ کی کھٹی میٹھی یادوں کے درمیان 10 دن کیسے گزر گئے شکیل کو پتہ ہی نہیں چلا۔ آخری دن انہوں نے جینل سے پوچھا، تمہاری بھی کوئی کہانی ہو تو سناؤ۔ اس نے آہ بھرتے ہوئے کہا، آپ نے جس ہوٹل میں قیام کیا ہے کبھی یہ میرا ہی ہوا کرتا تھا۔ آپ جس بیرے کو دیکھ رہے ہیں وہ میرا ہی بیٹا ہے۔ گھر کے سارے لوگ اسی ہوٹل میں کام کرتے ہیں۔ فساد میں میرا بھی سب کچھ لٹ گیا تھا، لیکن میرے بیٹے نے کہا، ابو جتنی بھی مصیبت آ جائے ہم اپنی پیدائشی جگہ نہیں چھوڑیں گے، حالات تو بدلتے رہتے ہیں۔ شکیل نے یوں ہی جینل کو 10,000 کی وداعی بخشی دینی چاہی، اس نے انکار کر دیا۔ میری خواہش ہے کہ آپ اس رقم کو ناخدا مسجد میں میری طرف سے عطیہ کر دیں۔ مجھے بھی کلکتہ کی بہت یاد آتی ہے، مجھے بھی کلکتہ کی بہت یاد آتی ہے۔ تو دوستو، آپ ابھی ایس ایم راشد کی ادبی دنیا میں ایک افسانہ سن رہے تھے۔ اس افسانہ کے خالق تھے جناب شکیل افروز، اور آج کا عنوان تھا ان کا خلش۔ شکیل افروز کا ایڈریس ہے 12/4 H/3 پٹوار بگان لین، کولکتہ 7,09,000۔ ان کا موبائل نمبر ہے 8013408740۔ ان کا موبائل نمبر ہے 8013408740۔ آپ چاہیں تو انہیں فون کر کے کہ آپ کو یہ افسانہ کیسا لگا ان سے بات کر کے انہیں بتا سکتے ہیں، اور چاہے تو لائک کر کے، شیئر کر کے، کمنٹ کر کے بھی آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، اجازت دیجیے، ہم پھر ملیں گے آپ کو اسی پروگرام میں جس کا نام ہے ایس ایم راشد کی ادبی دنیا۔ تو اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی پھر انشاءاللہ کسی دوسرے ادیب کے ساتھ، کسی دوسرے افسانے کے ساتھ، کسی دوسرے ڈرامہ نگار کے ساتھ یا کالم نگار کے ساتھ۔ تب تک ایس ایم راشد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔